السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، چند دن پہلے بلوچستان میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے قتل کی ویڈیو منظر عام پر آئی۔ اگرچہ یہ شادی اور قتل کافی عرصہ پہلے کا بتایا جا رہا ہے، مگر یہ خبر اب لیک ہوئی ہے۔ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرانے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اس طرح کے جو نکاح کیے جاتے ہیں، بچیاں جو اپنے ماں باپ کی، اپنے خاندان کی، اپنے ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر جو قدم اٹھاتی ہیں، گھر سے چلی جاتی ہیں، شادی کر لیتی ہیں، آیا یہ نکاح ہوگا یا زنا ہوگا؟ اس سے ہماری بحث نہیں ہے کہ اس طرح کا قدم اٹھانا جائز ہے یا اچھا ہے، اس طرح کا قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے، اس سے ہماری بحث نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ پہلے سے ذہن نشین کر لیں، کیونکہ بھاگ کر شادی کرنا، گھر سے نکل جانا، والدین کی، خاندان کی رضامندی کے بغیر شادی کرنا، یہ شادیاں تقریباً پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی اور زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اس طرح کی شادیوں کا میں بذات خود قائل نہیں ہوں۔ ہماری بحث صرف اس پر ہوگی کہ اگر خدا نخواستہ بالفرض والمحال کوئی بچی اس طرح کا قدم اٹھا لیتی ہے تو اس کا یہ نکاح ہوگا یا زنا کے حکم میں ہوگا۔ ہماری بات صرف اسی ٹاپک پر ہوگی اور اسی نقطہ نظر سے یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے۔ باقی بھاگ کر شادی کرنا، گھر سے نکل جانا اور نکال کر لے جانا، چھپ چھپا کر شادی کرنا، اس کا میں قطعاً قائل نہیں ہوں۔ شادی ہمیشہ وہی دیر پا ہوتی ہے جو اپنے والدین کی، خاندان کی رضامندی اور خوشی کے ساتھ کی جائے۔ یہ بات پہلے سے آپ کے ذہن میں رہے۔ چونکہ اس سے متعلق میں نے ایک پوسٹ دیکھی، پوسٹ کے نیچے کمنٹس دیکھے، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ نکاح نہیں ہے بلکہ یہ زنا ہے۔ تب یہ ویڈیو ریکارڈ کرانے کی ضرورت محسوس کی میں نے، اور دلیل کے طور پر انہوں نے ایک حدیث پاک پیش کی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، جس کو امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے روایت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، یعنی وہ نکاح ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو دلیل بنا کر ان لوگوں نے کمنٹس کیے کہ یہ نکاح ہی نہیں ہے، یہ شادی نہیں ہے، یہ زنا ہے، اس لیے اس عورت کو اور مرد کو قتل کرنا جائز تھا کہ وہ زنا کر رہے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ جان چھوٹی مر گئے۔ یہ کمنٹس دیکھ کر میں نے تب یہ ویڈیو بنانے کا پروگرام بنایا کہ اس موضوع پر بھی بات ہونی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف میں کہ کیا عورت کا اپنا کیا ہوا اپنا نکاح، جو خود عورت نکاح کرتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر، کیا وہ نکاح ہوتا ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس حدیث پاک کا بھی ہم انشاءاللہ جواب دیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح باطل ہے، اس کا بھی ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن شریف سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، کیا اس کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قرآن شریف کا دوسرا پارہ کھولیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 کھولیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر خاوند عورت کو تیسری طلاق دے دے تو تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس خاوند کے لیے، اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے، دوسرے خاوند سے، دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ یہاں پر نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، حتیٰ تنکح، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے۔ یہاں پر یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اس کے ولی نکاح کریں، اس کا والد نکاح کرے، اس کا بھائی نکاح کرے، نہیں، تنکح، وہ عورت نکاح کرے۔ تو نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورت کا عاقلہ بالغہ عورت ہو، آزاد ہو، تو اس کا اپنا کیا ہوا نکاح نافذ ہوتا ہے،
قرآن پاک نے اس نکاح کو نکاح ہی قرار دیا ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 232 کھولیں، اسی ہی سورۃ البقرہ کی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے ولیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ آپس میں شرعیت کے مطابق رضامند ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات بالکل واضح بتا دی گئی ہے، یہاں پر بھی نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے۔ پہلے اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہم بخاری شریف سے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کب اتری، کیوں اتری، کس کے بارے میں اتری۔ یہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اخت معقل بن یسار طلقها زوجها، کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو ان کے زوج نے، ان کے خاوند نے طلاق دے دی۔ فترکها، پھر اسے چھوڑے رکھا، حتی ان قضت عدتها، یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو گئی۔ فخطبها، پھر اس شوہر نے دوبارہ پیغام نکاح بھیجا، معقل بن یسار کی بہن کو پیغام نکاح بھیجا، حضرت معقل کی طرف بھیجا، بھئی اپنی ہمشیرہ کا نکاح مجھ سے کر دو۔ فابا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، اب نکاح نہیں کریں گے۔ فنزلت، تب یہ آیت مبارکہ اتری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، تم عورتوں کو ان کے اپنے شوہروں سے، چاہے وہی شوہر جنہوں نے اب طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی، چاہے نئے شوہر ہوں، چاہے پہلے کسی نے طلاق دی تھی اور عدت گزر گئی تھی، پھر اس نے آگے نکاح کر لیا، وہ فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، اب یہ اس پہلے سے نکاح کرنا چاہتی ہے، یا اس جو اب جس نے طلاق دیا اور اس کی عدت پوری ہو گئی اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، یا کسی نئے بندے سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا فلا تعضلوہن، ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو۔ فلا تعضلوہن ان ينكحن ازواجہن، ان کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ یہ آیت مبارکہ بالکل صاف اور واضح بتا رہی ہے کہ اگر لڑکا لڑکی، مرد عورت ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں رضامند ہیں، شریعت کے مطابق معروف طریقے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، صاف لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، فلا تعضلوہن، تو انہیں شادی کرنے سے مت روکو۔ پسند کی شادی قرآن کریم کے الفاظ سے بھی معلوم ہوتی ہے، جس طرح مردوں کو پسند کرنے کی اجازت ہے کہ ایک نظر وہ عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی اپنے ہونے والے شوہر کو ایک نظر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے حقوق ہیں، جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں۔ اگر مرد کا حق پسند کی شادی کرنا ہے، اگر مرد کا حق ایک نظر دیکھنے کا ہے، تو یہ حق عورت کو کیوں حاصل نہیں ہے جبکہ قرآن پاک دونوں کو برابر کے حقوق دے رہا ہے۔ قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ اگر عورت اپنی مرضی سے اپنی پسند کا نکاح کرتی ہے تو اے عورت کے ولیو، تم اس کو نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اب رہی وہ حدیث پاک جو ان دوست احباب نے کمنٹس میں بطور حوالہ پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کیا تو وہ نکاح ہی نہیں ہے، وہ تو باطل ہے نکاح۔ اس حدیث پاک کے متعلق علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اولاً تو وہ آیت نابالغہ بچی یا مجنونہ کم عقل عورت کے بارے میں ہے جس کو اپنے نفع نقصان کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اپنا نفع نقصان نہیں جانتی، اس کے متعلق وہ ہے کہ اگر اس نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا، چونکہ اس کو نفع نقصان کا نہیں پتہ، ہو سکتا ہے اس کا وہ نقصان ہو
اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نکاح باطل ہے۔ اور دوسری بات، وہ حدیث پاک ایک خبر واحد ہے، وہ آ رہی ہے قرآن کے مقابلے میں۔ قرآن کہتا ہے عورت کو نکاح کرنے سے نہ روکو، اور اگر عورت نے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح جائز ہے۔ جب خبر واحد قرآن کے بالکل مخالف آ رہی ہو تو اولاً تو اس میں تطبیق کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر تطبیق کی کوئی راہ نہ ملے، کوئی راہ نہ نکلے، تو پھر خبر واحد کو، حدیث پاک کو جو قرآن سے متصادم ہو، اس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اور چونکہ وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے قرآن کو مقدم رکھا جائے گا حدیث کے مقابلے میں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس حدیث پاک کے مقابلے میں ایک اور حدیث پاک بھی آئی ہے۔ اب اس حدیث پاک میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ اس کا نکاح باطل ہے، جو بغیر اذن ولی کے عورت نے کیا وہ باطل ہے۔ اب یہ مسلم شریف ہے، مسلم شریف میں امام مسلم دو حدیثیں لائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال الثیب احق بنفسها من ولیہا۔ غیر شادی شدہ عورت، یعنی چاہے وہ کماری ہو یا وہ بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، اس کا خاوند نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ عورت الثیب، وہ عورت احق بنفسها من ولیہا، وہ اپنا نکاح کرنے میں اپنے ولی کی بنسبت زیادہ حق رکھتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا غیر شادی شدہ عورت اپنا نکاح کرنے میں اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے اپنے ولی کی بنسبت۔ تو اس کے ولی کو اتنا اختیار نہیں ہے جتنا وہ خود اختیار رکھتی ہے، تو لہذا نکاح کرنا یہ عورت کا حق ہے۔ اگر عورت نے اپنا یہ حق استعمال کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر، تو یہ اس کا حق نافذ ہوگا، قابل عمل ہوگا، اس کو اپنا حق استعمال کرنے میں اختیار ہے۔ اور امام مسلم ایک اور حدیث پاک بھی دوسری سند سے لائے ہیں، الثیب احق بنفسها من ولیہا، کہ غیر شادی شدہ عورت اپنے نفس کی، یعنی اپنے آپ کا نکاح کرنے کی زیادہ حقدار ہے اپنے ولی کی بنسبت۔ لہذا اس حدیث پاک میں جو فرمایا گیا نا کہ عورت نے اگر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، یہاں پر مسلم شریف کی حدیث کے وہ معارض ہے، قرآن کے بھی معارض ہے، مسلم شریف کے بھی معارض ہے، تو لہذا اس حدیث کو ہم ترک کر دیں گے اور اس کو ہم اس پر معمول کریں گے جب وہ عورت نابالغہ ہو، چھوٹی بچی ہو یا کم عقل ہو اور مجنون ہو۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، امام ابن ابی شیبہ دونوں قسم کی احادیث کو لائے ہیں، جمع کی ہیں کہ عورت بغیر اذن ولی کے نکاح کرے تو اس کا نکاح نہیں ہوتا، یہ چیپٹر بھی لائے ہیں۔ اور اس میں پہلی حدیث پاک وہی لائے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے سنائی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے بغیر اذن ولی کے نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ آگے کئی اقوال صحابہ بھی لائے ہیں۔ آگے ایک اور چیپٹر انہوں نے باندھا ہے کہ من اجازہ بغیر ولی، کہ جس نے بغیر اذن ولی کے نکاح کو جائز قرار دیا، اس میں بھی کئی احادیث اور کئی اقوال لائے ہیں۔ ان میں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کا نکاح جائز قرار دے دیا جس نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا تھا۔ امام ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وسلم، میرے بیٹے کے چچا نے، یعنی میری اولاد کے چچا نے، یعنی میرے دیور نے مجھے پیغام نکاح دیا، تو میرے والد نے وہ اس نکاح کو رد کر دیا، پسند نہیں کیا، اس سے نکاح نہیں کیا۔ وزوجنی وانا کارہۃ، اور میرا نکاح کر دیا کسی دوسری جگہ، حالانکہ میں اس کو ناپسند کرتی ہوں، جہاں بھی اس نے نکاح کیا میرے والد نے وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے والد گرامی کو بلایا اور اس سے اس مسئلے میں پوچھا، تحقیق کی، تفتیش کی کہ تم نے اپنی بچی کی پسند کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ دیکھیے کہ تم نے اپنی بچی کی پسند کے بغیر نکاح کیوں کیا۔ تو اس کے والد نے کہا کہ انی انکحتھا ولم آلوہا خیرا،
میں نے تو اس کا نکاح کیا ہے اور میں نے کوئی بھلائی کی کسر نہیں چھوڑی، میں نے دیکھ بھال کر نکاح کیا ہے، سوچ بچار کے بعد کیا ہے، مجھے اچھا لگا، پسند آیا، میں نے بھلائی دیکھی تو میں نے نکاح کر دیا۔ اگرچہ میری بیٹی کو پسند نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح، یہ نکاح ہی نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبی فانکحی من شئت، اس عورت سے فرمایا جس کا نکاح اس کے والد نے زبردستی کر دیا تھا، عورت کو پسند نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ یہ نکاح ہی نہیں ہے، تو جا جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عورت سے کیوں فرما رہے ہیں تو جا فانکحی من شئت، جس سے تو چاہتی ہے نکاح کر لے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود عورت کو پسند کا نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہ لیا جائے کہ اب عورتیں لڑکیاں بھاگ جائیں، اپنے والدین کی رضا مندی کو نہ پوچھیں اور ان کی رضا نہ لیں اور جان بوجھ کر بھاگ کر نکاح کر لیں، قطعا نہیں۔ جو شادی کا لطف والدین کی رضا مندی، خاندان کی رضا مندی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھاگ کر اور بغیر رضا مندی والی شادی میں وہ لطف ہرگز نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ اس طرح کا قدم اٹھانا، اگرچہ ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے کہ بچیاں بھاگ کر شادی کر، اولاً تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی نوبت ہی نہ آنے دیں۔ شریعت نے مردوں اور عورتوں کو شادی کرنے میں پسند کا آپشن دیا ہے، وہ بھی شرعی دائرے میں رہ کر پسند کی شادی کریں۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو تم ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں۔ تو پسند کا حکم دیا جا رہا ہے جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں بھلی لگیں۔ تو کیا عورتوں کے لیے یہ آپشن نہیں ہے؟ کیا عورتوں کو قرآن پاک نے اندھیرے میں رکھا ہے یا ان کے حقوق سلب کیے ہیں؟ مرد کو عورت کے ساتھ رہنا ہوتا ہے تو کیا عورت کو مرد کے ساتھ نہیں رہنا ہوتا؟ مرد اگر ساری زندگی ایک عورت کے ساتھ گزارتا ہے تو کیا وہ عورت مرد کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزارتی؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر مردوں کے حقوق ہیں تو کیا عورتوں کے حقوق نہیں ہیں؟ اس لیے یہ جو نکاح ہوا اگر شرعی طریقے کے مطابق ہوا، یعنی گواہوں کے سامنے ہوا، ایجاب و قبول ہوا، حق مار ہوا، تو یہ نکاح بالکل جائز ہے، بشرطے کہ یہ نکاح کف میں ہو، یعنی لڑکی جو ہے اپنے ہم پلہ لوگوں میں نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کا نکاح نافذ ہوگا، قرآن و سنت کی روح سے یہ نکاح جائز ہوگا۔ زنا اس کو کہنے والے یا زنا کے زمرے میں لانے والے ان کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، ورنہ تو کتنے ہی نکاح جو آئے روز اس طرح کے ہو رہے ہیں، کیا ان کو زنا کے حکم میں لایا جائے گا؟ کیا جو ان کی اولادیں ہوئیں کہ وہ بغیر نکاح کے پیدا ہو رہی ہیں؟ تو لہذا قرآن و سنت کا حکم یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بالفرض والمحال، میں یہ نہیں کہتا کہ عورتیں اس طرح کے قدم اٹھائیں، ہرگز نہیں، اگر بالفرض کوئی عورت اس طرح کا قدم اٹھا لیتی ہے تو نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارا مقصد اور ہماری بحث صرف اسی سے متعلق ہے۔ اس سے متعلق ہماری بحث نہیں ہے کہ عورتیں اس طرح کے قدم اٹھائیں، بھاگ کر نکاح کریں، بھاگ کر شادیاں کریں، چھپ چھپا کر شادیاں کریں، نہ، ہرگز نہیں۔ ہماری گفتگو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس طرح کا کیا ہوا نکاح وہ نکاح ہوگا یا زنا ہوگا۔ ہم نے قرآن و سنت کے حوالے سے ثابت کر دیا کہ اس طرح کا نکاح ہی ہوگا، زنا ہرگز نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی میں گزارش کرتا چلوں کہ اس طرح کا قدم ہرگز نہیں اٹھانا چاہیے، اگرچہ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے لیکن ہمارا معاشرہ اس طرح کی اجازت نہیں دیتا، اس طرح کے قدم اٹھانے کی۔ معاشرے کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، معاشرے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اس لیے میں اپنے بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے ماں باپ کی پسند کا بھی خیال رکھا کریں، اور ماں باپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی بیٹیوں کی پسند کا بھی خیال رکھا کریں۔